الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد سامعین کرام، سلسلہ فہم القرآن جو کہ حضرت صاحبزادہ میاں جلیل احمد شرک پوری دامت برکاتہم العالیہ آپ نے شروع فرمایا، اس کا آج 12واں پارہ ہے، اور 12ویں پارے کے اندر جو کہ سورۃ ہود سے شروع ہوتا ہے، اور سورۃ ہود میں اللہ تبارک و تعالی نے اس میں عبرت ہی عبرت ہے کہ اس میں قوموں کی نافرمانیاں اور ان پر جو اللہ تعالیٰ نے عذاب کو نازل فرمایا اس کا تذکرہ کیا گیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اس کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اسی طرح قوم عاد پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، تو ان تمام باتوں کا اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کے امانت رکھنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، ہر بات کتاب روشن لوح محفوظ میں درج ہے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی بالائی اور زرعی کائناتوں کو 6 روز کے 6 ادوار اور مراحل میں پیدا فرمایا، اور تخلیق عرضی سے قبل اس کا تخت اقتدار پانی پر تھا، اور اس نے اس سے زندگی کے تمام آثار کو اور تمہیں پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے، اور آپ یہ فرمائیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، تو کافر یقیناً یہ کہیں گے یہ تو سری جادو کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ اگر ہم ان سے چند مقرر دنوں تک عذاب کو مؤخر کر دیں تو وہ یقیناً کہیں گے کہ اسے کس چیز نے روک رکھا ہے، خبردار جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا تو ان سے پھیرا نہ جائے گا، اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں پھر ہم اسے کسی وجہ سے اس سے واپس لے لیتے ہیں تو وہ نہایت مایوس اور ناشکر گزار ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی تو ضرور کہہ اٹھتا ہے کہ مجھ سے ساری تکلیفیں جاتی رہی، بے شک وہ بڑا خوش ہونے والا اور فخر کرنے والا بن جاتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کرتے رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ بھلا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اور اس سے آپ کا سینہ اطہر تنگ ہونے لگے، اس خیال سے کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں، کسی کو دنیاوی لالچ یا سزا دینے والے نہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ کیا کفار یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود گال لیا ہے؟ فرما دیجئے تم بھی اس جیسی چیز گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنی مدد کے لیے جسے بھی بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سامنے قرآن کو بطور معجزہ پیش کیا تو کفار نے یہ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود گال لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن خود گال لیا ہے، تو ان سے فرما دیجئے کہ یہ بھی قرآن کی مثل 10 صورتیں بنا کر لے آئیں۔ تو آج تک وہ قرآن کا یہ چیلنج قرآن میں موجود ہے، لیکن قرآن جیسی ایک چھوٹی سی بھی صورت بنا کر نہیں لا سکے اور نہ ہی لا سکیں گے۔ اے مسلمانوں، اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو یقین رکھو
قرآن فقط اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس کیا اب تم اسلام پر ثابت قدم رہو گے؟ جو لوگ فقط دنیاوی زندگی اور اس کی زینت آرائش کے طالب ہیں، ہم ان کے اعمال کا پورا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں اور انہیں اس دنیا کے صلہ میں کوئی کمی نہیں دی جاتی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں سوائے آتش دوزخ کے، اور وہ سب اعمال اپنی اخروی اجر کے حساب سے اکارت ہو گئے جو انہوں نے دنیا میں انجام دیے تھے، اور وہ سب کچھ باطل و بیکار ہو گیا جو وہ کرتے رہے تھے، کیونکہ ان کا حساب پورے اجر کے ساتھ دنیا ہی میں چکا دیا گیا اور آخرت کے لیے کچھ نہیں بچا۔ وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہے اور اللہ کی جانب سے ایک گواہ قرآن بھی اس شخص کی تائید و تقویت کے لیے آ گیا ہے، اور اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات بھی جو رہنما اور رحمت تھی آ چکی۔ یہی لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا یہ اور کافر فرقوں میں سے وہ شخص جو اس قرآن کا منکر ہے برابر ہو سکتے ہیں، جبکہ آتش دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے؟ سو اے سننے والے، تجھے چاہیے کہ تو اس سے متعلق ذرا بھی شک میں نہ رہے۔ بے شک یہ قرآن تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے؟ ایسے ہی لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ جان لو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وہی لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ یہ لوگ اللہ کو زمین میں عاجز کر سکنے والے نہیں، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہیں۔ ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، کیونکہ نہ وہ حق بات سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ حق کو دیکھ ہی سکتے تھے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا، اور جو بہتان وہ باندھتے تھے وہ سب ان سے جاتے رہے۔ یہ بالکل حق ہے کہ یقیناً وہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کرتے رہے، یہی لوگ اہل جنت ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کافر و مسلم دونوں فریقوں کی مثال اندھے اور بہرے اور اس کے برعکس دیکھنے والے اور سننے والے کی سی ہے۔ کیا دونوں کا حال برابر ہے؟ کیا تم پھر بھی نصیحت قبول نہیں فرماتے؟ اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے ان سے کہا، میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا بن کر آیا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ فرمائی۔ جب آپ 950 سال تبلیغ فرماتے رہے تو چند لوگ جو ایمان لائے، جب آپ مایوس ہو گئے کہ اس کے بعد لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ ان پر عذاب نازل فرما، اور اس کے بعد قوم پر جو ہے وہ پانی کا عذاب نازل آیا۔ آسمان سے بھی پانی برسایا گیا اور زمین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تو بھی اپنا پانی نگل۔ تو اس طرح زمین و آسمان سے جب پانی آیا تو پوری قوم، حتیٰ کہ آپ کا ایک بیٹا جو آپ پر ایمان نہیں لایا تھا وہ بھی اس میں غرق ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس کا تذکرہ فرمایا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تم پر دردناک دن کے عذاب کی آمد کا خوف رکھتا ہوں۔ سو ان کی قوم کے کفر کرنے والے سرداروں اور وڈیروں نے کہا، ہمیں تو تم ہمارے اپنے ہی جیسا ایک بشر دکھائی دیتے ہو، ہم نے کسی معزز شخص کو تمہاری پیروی کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ہمارے معاشرے کے سطحی رائے رکھنے والے پست و حقیر لوگوں کے، جو بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں، اور ہم تمہارے اندر اپنے اوپر کوئی فضیلت و برتری یعنی طاقت و اقتدار، مال و دولت یا تمہاری جماعت میں بڑے لوگوں کی شمولیت، الغرض ایسا کوئی نمایاں پہلو بھی نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم بتاؤ تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر بھی ہوں اور اس نے مجھے اپنے حضور سے خاص رحمت بھی بخشی ہو، مگر وہ تمہارے اوپر اندھوں کی طرح پوشیدہ کر دی گئی ہو، تو کیا ہم اسے تم پر جبراً مسلط کر سکتے ہیں، حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اے میری قوم،
میں تم سے اس دعوت و تبلیغ پر کوئی مال و دولت بھی طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور میں تمہاری خاطر ان غریب اور پسماندہ لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں دھتکارنے والا بھی نہیں ہوں۔ تم انہیں حقیر مت سمجھو، یہی حقیقت میں معزز لوگ ہیں۔ بے شک یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے بہرہ یاب ہونے والے ہیں، اور میں تو در حقیقت تمہیں جاہل و بے فہم قوم دیکھ رہا ہوں۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان کو دھتکار دوں تو اللہ کے غضب سے بچانے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی میں بے حد دولت مند ہوں، اور نہ یہ کہ میں اللہ کے بتائے بغیر خود غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں انسان نہیں فرشتہ ہوں۔ میری دعوت پر مبنی نہیں ہے، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر جان رہی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بلائی نہ دے گا۔ یہ اللہ کا امر اور ہر شخص کا نصیب ہے، اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ اگر ایسا کہوں تو بے شک میں اسی وقت ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ وہ کہنے لگے، اے نوح، بے شک تم ہم سے جھگڑا کر چکے، سو تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، بس اب ہمارے پاس وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، وہ عذاب تو بس اللہ ہی تم پر لائے گا اگر اس نے چاہا، اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے، اور میری نصیحت بھی تمہیں نفع نہ دے گی خواہ میں تمہیں نصیحت کرنے کا ارادہ کروں۔ اگر اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ فرما لیا ہو، وہ تمہارا رب ہے اور تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ اے حبیب مکرم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو خود گال لیا ہے؟ میرے جرم کا وبال مجھ پر ہوگا، اور میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کر رہے ہو۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، اب ہرگز تمہاری قوم میں سے مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو اس وقت ایمان لا چکے ہیں، سو آپ ان کی تکذیب و استہزاء کے کاموں سے رنجیدہ نہ ہو، اور تم ہمارے حکم کے مطابق ہمارے سامنے کشتی بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے ان کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام انہیں جواباً کہتے، اگر آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو کل ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسا کہ تم تمسخر کر رہے ہو، سو تم ان قریب جان لو گے کہ کس پر دنیا ہی میں عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، پھر آخرت میں بھی کس پر ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب اترتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور تنور پانی کے چشموں کی طرح جوش سے ابلنے لگا، تو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے نوح، اس کشتی میں ہر جنس میں سے نر اور مادہ 2 عدد مشتمل جوڑا سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی لے لو، سوائے ان کے جن پر ہلاکت کا فرمان پہلے صادر ہو چکا ہے، اور جو کوئی ایمان لے آیا ہے اسے بھی ساتھ لے لو، اور چند لوگوں کے سوا ان کے ساتھ کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، تم لوگ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بڑا ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وہ کشتی پہاڑوں جیسی طوفانی لہروں میں انہیں لیے چلتی جا رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اور وہ ان سے لگ کافروں کے ساتھ کھڑا تھا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ وہ بولا، میں کشتی میں سوار ہونے کے بجائے ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر اس شخص کو جس پر وہی رحم فرما دے۔ اسی دوران میں دونوں یعنی باپ بیٹا کے درمیان طوفانی موج حائل ہو گئی، سو وہ ڈوبنے والوں میں ہو گیا۔ اور جب سفینہ نوح علیہ السلام کے سوا سب ڈوب کر ہلاک ہو چکے تو حکم دیا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تو تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور فرما دیا گیا کہ ظالموں کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا، اے میرے رب، بے شک میرا لڑکا بھی تو میرے گھر والوں میں داخل تھا، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب سے بڑا حاکم ہے۔
ارشاد ہوا اے نوح بے شک وہ تیرے گھر والوں میں شامل نہیں، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے، بس مجھ سے وہ سوال نہ کیا کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو، میں تمہیں نصیحت کیے دیتا ہوں کہ کہیں تم نادانوں میں سے نہ ہو جانا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فرمایا گیا اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ جو تم پر ہیں اور ان طبقات پر ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں، اور آئندہ پھر کچھ طبقے ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہم دنیاوی نعمتوں سے بہرہ یاب فرمائیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اس سے قبل نہ آپ انہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، بس آپ صبر کریں، بے شک بہتر انجام پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ فرمایا کہ ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، تو انہوں نے بھی ان کی نافرمانی کی، ان پر وہ ایمان نہ لائے، تو ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو نازل فرمایا۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، تم اللہ پر شریک رکھنے کا محض بہتان باندھنے والے ہو۔ اے میری قوم، میں اس دعوت و تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر فقط اس کے ذمہ کرم پر ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور اے لوگو، تم اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو، پھر اس کی جناب میں صدق دل سے رجوع کرو، اور تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا، اور تم مجرب بنتے ہوئے اس سے روگردانی نہ کرنا۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو گے تو استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا، اور تمہیں قوت میں، طاقت میں اور زیادہ تمہیں طاقت عطا فرمائے گا، تم سے ساریاں تنگیاں دور ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں خوشحالی عطا فرمائے گا۔ اور وہ بولے اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے، اور نہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں، اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں، اور ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں دماغی خلل کی بیماری میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان سے لا تعلق ہوں جنہیں تم شریک گردانتے ہو، اور اس کے سوا، اس اللہ کے سوا تم سب بشمول تمہارے معبودان باطل مل کر میرے خلاف کوئی تدبیر کر لو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو، بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، اور جو بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ میرا اور تمہارا بھی رب ہے، کوئی چلنے والا جاندار ایسا نہیں مگر وہ اسے اس کی چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، یعنی مکمل طور پر اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بے شک میرا رب حق و عدل میں سیدھی راہ پر چلنے والوں سے ملتا ہے۔ اگر تم روح گردانی کرو تو میں نے واقعاتاً وہ تمام احکام تمہیں پہنچا دیے جنہیں لے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو قائم مقام بنا دے گا، اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر جابر و متکبر دشمن حق کے حکم، یاد رکھو قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا تھا، خبردار ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور اسی میں تمہیں آباد فرمایا، سو تم اس سے معافی مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ وہ بولے اے صالح، اس سے قبل ہماری قوم میں تم ہی امیدوں کا مرکز تھے، کیا تم ہمیں ان بتوں کی پرستش سے روک رہے ہو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں، اور جس توحید کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، یقیناً ہم اس میں بڑے
اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں اور مجھے اس کی جانب سے خاص رحمت نصیب ہوئی ہے، اس کے بعد اس کے احکام تم تک نہ پہنچا کر اگر میں اس کی نافرمانی کر بیٹھوں تو کون شخص ہے جو اللہ کے عذاب سے طریقہ سے پیدا کردہ اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے، سو اسے چھوڑے رکھو، یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ قریب واقع ہونے والا عذاب آ پکڑے گا۔ پھر انہوں نے اسے کونچیں کاٹ کر ذبح کر ڈالا۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اب تم اپنے گھروں میں